خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ آج کل پاکستان ایک عجیب سے حالات سے گزر رہا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کے حالات کبھی پیدا نہیں ہوئے۔ جن لوگوں نے پاکستان کے مختلف تاریخ کے شعب و فراز دیکھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات جو ہیں ایک حکمت عملی یا ایک سازش کے تحت پیدا کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں فوج کا ایسا ادارہ ہے جو ایک بہت ہی منظم ادارہ ہے، اور ماضی میں ماضی میں اگر کوئی کوشش بھی کی گئی فوج کے اندر پھوٹ ڈالنے کی یا تقسیم کرنے کی تو وہ بری طرح ناکام ہوئی، اور پاک افواج کے جتنے آفیسرز ہیں، جوان ہیں، وہ چین آف کمانڈ پر بلیو کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگرچہ فوج کی ایک تاریخ ہے لیکن پھر بھی یہ ادارہ انتہائی منظم انداز میں آگے بڑھتا گیا، پنپتا گیا۔ اکتوبر 2021 کو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بات کی جلسے میں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت عمر، ہمارے دوسرے خلیفہ، ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس وقت کے سپہ سالار خالد بن ولید کو عین جنگ کے موقع پہ تبدیل کر دیا۔ یہ بات آگے چلتی رہی، حکومت کے خلاف اپوزیشن جو ہے متحد زیادہ ہوتی گئی، اور پھر بات انہوں نے کی کہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے۔ جب بات کی کہ اداروں کو نیوٹرل رہنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ نیوٹرل تو ایک جانور ہوتا ہے، یہ بات انہوں نے کی۔ تو اس سے ایک اندازہ تجزیہ کاروں نے لگانا شروع کیا کہ عمران خان صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کوئی اتنے زیادہ اچھے نہیں رہے، اور پھر حکومت چلی گئی، اور حکومت کے جانے کے بعد ان کے حواریوں نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نام لینا شروع کر دیا پاک افواج کے آفیسرز کا، اور یہ کہنا شروع کر دیا یہ ان کی وجہ سے حکومت جو ہے اقتدار سے گئی ہے، جس کے جواب میں DGISPR کو باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی اور یہ کہنا پڑا کہ فوج کو آپ سیاست میں مت دھکیلیں، فوج سیاست سے دور ہے۔ یہ معاملہ چل رہا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے یا تحریک انصاف کے جو قریبی تجزیہ کار سمجھے جاتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر نام لے لے کر یہ لوگوں کو بتا رہے تھے یہ کس طریقے سے تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف منظور ہوئی ہے۔ اور اب حال ہی میں ایک جلسے میں عمران خان صاحب نے میر صادق اور میر جعفر کا ذکر کرتے ہوئے، ہمارے پاک فوج کو اس کا حوالہ دیتے ہوئے جو بات کی وہ انتہائی خطرناک بھی ہے اور تھی بھی، اور جس کے بعد ایک سخت ری ایکشن بھی آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ اس کے خلاف ایکشن یقیناً لینا پڑے گا اگر یہی حالات رہے، اور آج بھی قومی اسمبلی کے فلور پہ جب وزیر اعظم صاحب خطاب کر رہے تھے اور ان کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں، اور ضرورت ہے ملک کو اس وقت اسٹیبلٹی کی۔ اس سے پہلے ہم گفتگو کی طرف آئیں، مہمانوں کی طرف آئیں، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ آج جو قومی اسمبلی کے جو خطابات ہوئے اس میں سے آپ 2 کلپس دیکھ لیں۔ کل جو عمران نیازی نے جو بدترین گفتگو کی ہے پاکستان کے ادارے کے بارے میں، اور سراج الدولہ کا نام لے کے اور میر جعفر کا نام لے کے ایک مثال جو دی ہے، اس سے زیادہ کبھی حرکت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ میں نہ سازش کی بات کر رہا ہوں عمران خان کے حوالے سے، نہ کوئی اور بات کر رہا ہوں، شارٹ آف دیٹ آپ جو بھی کہہ لیں، لیکن کل جو انہوں نے خود جو زہر اگلا ہے ادارے کے بارے میں پاکستان کے خلاف، یہ ایک سازش ہے، اس ادارے کے خلاف ایک سازش ہے۔ اگر اس کو آئین اور قانون کے راستے سے نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ جناب اسپیکر، یہ ملک اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ پھر شام اور لیبیا کی ایک بدترین بھیانک تصویر بن جائے گا، جہاں پر آج شہروں کے شہر آج قبرستان کا وہ منظر دکھا رہے ہیں۔ اداروں کی تقسیم جو ہے، اداروں کی جو توہین جو ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، پارلیمنٹ ہے، ہماری فوج ہے، ہماری ایگزیکٹو ہے، وہ کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اگر سب مل کے ایک نیشنل کنسنسس کریٹ کرنے کے طرف نکل چکے ہیں تو یہ نیشنل کنسنسس کریٹ ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہوگی، اور وہ آئین کی سائے میں، آئین کی چھتری کے نیچے ہوگی، اور ہم سب مل کے اس آئین کا اور آئینی اداروں کا دفاع کریں گے۔
جی، خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع اور وزیر اعظم پاکستان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے، اور ایک بات اور جو ایک محسوس ہوتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سب سے تلخ واقعہ جو ہے وہ 1971 میں جب پاکستان دو ٹکڑے ہوا، تو عینی شاہدین جو بتاتے ہیں یا جو آپ کو مستند کتابوں میں ملتا ہے وہ یہی حوالہ دیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے پہلے ایک سیاسی انتشار پیدا کیا گیا اور الٹیمیٹلی پاکستان کے جو مخالف ہیں، پاکستان کی جو دشمن قوتیں ہیں، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اللہ نہ کرے کبھی وہ وقت آئے۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں افتخار شیرازی صاحب، تجزیہ کار ہیں، ڈان نیوز سے تعلق ہے، بہت شکریہ افتخار شیرازی صاحب آپ کا۔ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں، جنرل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ سینیٹر رانا مقبول احمد خان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، سینیٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ تمام حضرات کی اجازت سے جنرل صاحب سے میں اگر آغاز کروں، کیونکہ ان کے جو ان کا ادارہ ہے اس پر جو ہے بڑی تنقید ہو رہی ہے، بڑے ٹرینڈ چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ جنرل صاحب، یہ تو ایک حقیقت ہے اور میں نے اپنے ابتدائیہ میں بھی کہا کہ فوج ایک بہت منظم ہے اور ماضی میں اگر کوئی بھی واقعہ اس قسم کا کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ ناکام ہوا، لیکن جب یہ بات ہوتی ہے تو کیا یہ صرف اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ ساری گفتگو یا اس قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے یا اس کے تانے بانے کہیں اور سے بھی مل سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ فوج جتنی بھی منظم ہو اور فوج جتنی بھی طاقتور ہو، فوج عوام کی حمایت کے بغیر نہ تو جنگ لڑ سکتی ہے نہ ملک کا دفاع کر سکتی ہے، یہ بات بالکل کلیئر ہے اور اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ سب نے اپنے اپنے مقدور کے مطابق اور اپنے اپنے دور میں جب ان کو مناسب لگا انہوں نے فوج کے خلاف ہردہ سرائی کی ہے۔ میں آپ کو چند ایک باتیں دہرا دیتا ہوں، آپ خود نوٹ کرتے جائیے گا یہ کس نے کہی اور وہ لوگ آج کہاں بیٹھے ہیں۔ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ جناب باجوہ صاحب، آپ نے ہماری چلتی ہوئی حکومت کو ڈیریل کیا ہے اور یہ بات آگے جیسے بھی ہے، ہم یہاں پر ہمیشہ کے لیے، آپ تو 3 سال کے لیے ہیں، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس کے علاوہ جو وزیر دفاع آج بہت باتیں کر رہے تھے فلور پہ کھڑے ہو کے، ان کی اگر میں آپ کو باتیں بتاؤں تو وہ یہاں پر کہنے کے قابل نہیں ہے۔ بہت برا کیا ہے جو عمران خان صاحب نے ابلیغ یہ کل بات کی ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس نے ایک سٹنگ کور کمانڈر کے بارے میں نام لے کر کیا کہا ہے۔ تو یہ اس میں کسی ایک کو آپ سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے۔ سب کو جب محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس پاور نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے اس میں کردار ادا کیا تو یہ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس میں فوج کا قصور بھی ہے۔ میں اس کو دفاع نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کچھ ایسے فوج نے کام کیے ہیں جن کا دفاع کیا نہیں جا سکتا۔ اب جب کہ فوج اس سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے اور نکل چکی ہے تقریباً، تو لوگوں کو نہ تو عادت ہے اور نہ ہی اعتبار ہے۔ یہ اعتبار اور عادت میں ڈلنے میں کچھ ٹائم لگے گا۔ اچھا، ضروری ہے کہ فوج اپنا رویہ ایک سوال ہے جنرل صاحب، سوال یہ ہے کہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ ماضی میں جو ایک ہماری فوج کا ایک کردار رہا ہے اور ماضی جو ہمارا ایک تلخ ماضی ہے اور جس کا اعتراف ڈی جی ISPR نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کیا، تو بات یہ کہ اس قسم کی باتیں ماضی میں تو ہوتی رہی ہیں کانٹیکسٹ میں، لیکن یہ بات کبھی نہیں ہوئی کہ آپ نے اپنے ایک ادارے کو ایک سازش کے ساتھ جوڑ دیا، مبینہ سازش جو آپ کے مطابق سازش ہوئی تھی اور جس کے تانے بانے پتہ نہیں امریکہ یا CIA یا کہاں سے ملتے تھے۔ یہ بات اتنی خطرناک بات آج تک کسی نے نہیں کی۔ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ بات تو مطلب یہ کہ آپ کی بنیادیں ہلا دینے والی ہے، اس لیے اس سے گریز کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کبھی بھی یہ اگر کوشش کریں گے کہ فوج کے سربراہ کو فوج سے الگ ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا کچھ انڈیویجولز کے اوپر وار، تو فوج ایسا ادارہ نہیں ہے، یہ ایک مربوط ادارہ ہے۔ اس کی پوری ہائرارکی جو ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو چاہے آپ کے دل میں کوئی ہو بھی ایسی خلش، اس کے بات کرنے کے اور طریقے ہیں، اس کے اور چینلز ہیں۔ بالکل، میں آپ سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ سینیٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اور آج بھی کل بھی بیان تھا اعظم کا، آج انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بات کی، تو آپ کے خیال میں اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے؟ کوئی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، لیکن اس موقع پہ آپ سمجھتے ہیں اگر کوئی اس قسم کی کارروائی کی گئی تو سیاسی طور پر وہ کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، جنرل صاحب میرے لیے نہایت قابل احترام ہے، انہوں نے بڑی دانائی کی باتیں کی ہیں اور سارے سوالوں کا جواب انہوں نے پیش کیا کہ جہاں جہاں غلطی ہوئی تو اس کا ریئیکشن بھی ہوا
اور اب چونکہ بہت سیدھا راستہ، کانسٹیٹیوشنل راستہ سارے انسٹیٹیوشنز ہیں جو عام انسٹیٹیوشنز ہیں اسٹیک ہولڈر انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے. اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ یہ راستہ ہی صحیح ہے اور قوم کے استحکام کے لیے اور ملک کے فیوچر کے لیے. یہ جو بات کی گئی ہے کل، اس کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی رسپانس تو آنا چاہیے. جیسے آج نیشنل اسمبلی میں پرائم منسٹر نے، باقی لیڈرز نے بات کی ہے، اور ابھی جنرل صاحب نے بھی فرمایا، میرے قابل احترام بڑی اچھی باتیں کی کہ واقعی یہ بہت بری بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور وہ بات کر رہی جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا پچھلے دنوں میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے جنگ کے دوران ہی صفر صلاح کو تبدیل کر دیا تھا. وہ عمر فاروق تھے نا، کہ خاکرہ عالم پاک. آپ کیسے یہ کمپیرزن کر سکتے ہیں عمر فاروق کا اور ان لوگوں کا؟ خدا کے لیے آپ دیکھیں تو صحیح، کنڈکٹ کو تو دیکھیں، اپنے اقوال کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنی کنٹریبیوشن کو دیکھیں، اپنے امیج کو دیکھیں. اس لیے یہ کمپیرزن کرنا تو بہت بڑی زیادتی ہے. ہاں البتہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو لا ایکسپرٹس ہیں وہ ضرور اس کو ایگزامن کریں، اور جس طرح بھی قانون کے مطابق آئین کے مطابق جو بھی ڈائریکشنز کی جا رہی سوال یہ ہے کہ آپ نے گزارش سنیے گا کہ ایک اگر ادارے کے بارے میں اتنی خطرناک باتیں ہو رہی ہیں سو وہ ادارہ تو قانونی طور پر کوئی ایسی کارروائی نہیں کر سکتا، یہ اصولی طور پہ ایگزیکٹو کا، حکومت کا کام ہے. اب وہ قانونی راستہ اپنائیں گے یا ان کو دلیل کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ اس سے باز آ جائیں؟ آپ کریں گے کیا؟ یہ سوال ہے. میں نے تو ادارے کی بات ہی نہیں کی. ادارہ از انڈر دا گورنمنٹ، دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ. اس کو لیگلی تھریڈ بیئر انالیسس کرنے کے بعد اس کی ریمیفیکیشنز کو اچھی طرح سے اس کا تجزیہ کرنے کے بعد ایک لا فل ایکشن اور رسپانس بہت ضروری ہے. آپ جیسے کہتے ہیں کہ پرسویٹ کر لیں یا کنونس کر لیں یا کوئی ان کو انڈاکٹرینیٹ کر لیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی انکریڈیبل سا معاملہ ہے جو لگ رہا ہے، کیونکہ معاملات انہوں نے بگاڑ دیے ہیں اور ہو سکتا ہے فائنلی کوئی ایکشن لینا پڑے گورنمنٹ کو. مطلب آپ سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح حل ہوگا. ہاں البتہ جیسے پہلے ہوتا رہا ہے کہ بڑے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں بعض کا کو انٹروین کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے قوم و ملک کا خیال رکھیں، تو انسان بنے، بندے بنے، پولیٹیشین بنے، ملک کے دشمن نہ بنے. چلیں ٹھیک میں واپس آتا ہوں. رانا صاحب میں ذرا افتخار صاحب سے بات کر کے آپ کی جانب آتا ہوں. میں افتخار صاحب پہلے تو اس گفتگو میں بھی آپ یقیناً کچھ نہ کچھ ایڈ ضرور کرنا چاہیں گے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب چاہتے کیا ہیں؟ ان کا ایم کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ میرے خیال میں شہزاد انفیکٹ جیسے ہم بات کر رہے تھے، جنرل صاحب نے بھی کہ تاریخ تو رہی، آپ بھی کہہ رہے تھے کہ اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں تو رہا ہے، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے سیاستدان، ہماری سیاسی جماعتیں لگتا ہے کہ خاص ارینجمنٹس کے تحت یہ اقتدار میں آتے ہیں، اور جب اقتدار سے جاتے ہیں تو وکٹم کارڈ پلے کرتے ہوئے پھر اداروں کو بھی اس کے اندر لے کے آ جاتے ہیں. نہ صرف فوج بلکہ عدلیہ کو بھی لے کے آئے. ماضی اس بات کی گواہ ہے کہ اس سے پہلے نہ صرف فوج بلکہ عدلیہ کے اوپر بھی انگلی اٹھائی گئی. کہا یہ گیا کہ فیصلے کہیں اور لکھے جا رہے تھے، اناؤنس کہیں اور سے ہو رہے تھے، ججز کو کون مینیج کر رہا تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ صرف فوج بلکہ عدلیہ کے اوپر بھی اسی طرح کی انگلیاں اٹھائی گئی. اب خان صاحب آپ نے جو سوال کیا کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں، یقینی طور پر انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا. اس کا پہلا حصہ تو یہ ہے کہ شاید ایک عالمی سازش ہے جو امریکہ میں ایک طرح سے اس کو پلان کیا گیا اور پھر پاکستان کے اندر اس کو ایکسیکیوٹ کیا گیا. اور وہ آہستہ آہستہ ان کرداروں کے بارے میں جو ان کے خیال میں کردار تھے ان کا وہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک بہتر طریقہ ہے. پہلے آپ نے ایک مراسلہ تھا جس کو ایک رنگ آپ نے سازش کا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں اس سے کئی سخت مراسلے آتے رہے ہیں اور ان کو کم یہ رنگ نہیں دیا گیا. تو جو آپ کہہ رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ ویسا ہے. اور ساتھ میں اب آپ جو مقامی کردار ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ آرمی چیف، وہ DGSI جن کو آپ آخری دنوں میں بلا رہے ہیں اور ان کے سامنے آپ 3 آپشنز رکھ کے ان کو بھجوا رہے ہیں اپوزیشن کے پاس کہ 3 آپشنز ان میں سے کوئی ایک آپشن لے لی جائے، تو وہ اس کے لیے تیار ہیں. تو اس وقت تک تو وہ آپ کے کانفیڈنٹ تھے، وہ آپ کے بااعتماد دوست تھے، آپ کے بااعتماد ساتھی تھے. اور جب آپ کی حکومت چلی گئی تو پھر آپ ان کو میر جعفر، میر صادق صاحب تعبیر کر رہے ہیں. ٹھیک، بالکل آپ نے انالیسس پہ کیا ہے. مجھے یہ بتائیں، آپ ایک باخبر صحافی ہیں،
تحریک انصاف کے جو اعلیٰ حلقے ہیں ان تک بھی یقیناً آپ کی رسائی ہوگی. یہ ساری بات جو ہے سازش ہو گئی اور جس طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی اور پھر حکومت کو چلتا کیا گیا, کیا یہ ساری تھیوری جو ہے یہ واقعی سچے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ عمران خان صاحب اور ان کے حوالی مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, اس میں بلیو کرتے ہیں, یا یہ صرف ایک سامنے ایک ڈھکوسلا انہوں نے قوم کو دکھایا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں. اور خود خان صاحب کے جو سٹیٹمنٹس ہیں شہزاد, آپ دیکھیں پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ امریکی سازش ہے, بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ڈی جی ایس اے کو جب تبدیل کیا جا رہا تھا تو میرا خیال تھا کہ ان کو نومبر تک رہنا چاہیے, کیونکہ ان کو جولائی میں خیال آیا تھا, ان کو پتہ لگ رہا تھا کہ ایک تو افغانستان کے اندر حالات خراب ہو سکتے ہیں اور ساتھ میں ان کی حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا ہے. کوئی کہ جولائی کی بات کر رہے ہیں جی. تو جب آپ جولائی میں آپ کو پتہ چل گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکی سازش ہے, اس کو تو آپ نگیٹ کر رہے ہیں. پھر ساتھ میں آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک ادارہ کہ جو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, بٹ آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے ادارہ استعمال ہوتا ہے, اور میں کرتا بھی رہا ہوں. اس سے پہلے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خود خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کے اندر اتنے تضادات ہیں کہ جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ اتنی مستند بات نہیں ہے. اور خود پی ٹی آئی کے وہ بہت سارے لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں یا نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اگر رکھتے ہوتے تو کسی ایک بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوتے نا. کل جو انہوں نے میر جعفر میر صادق کی بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی طرف اشارہ نہیں تھا, بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, سازش. مجھے لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بیانیہ ان کو سوٹ کرتا ہے اور پبلک سیمپتھی گین کرنے کے لیے اس سے بہتر کو بیانیہ ہو نہیں سکتا, تو اس لیے اس کو یوز کیا جا رہا ہے. ورنہ اس کی جو بیس ہے مجھے تو کم از کم نظر نہیں آ رہی وہ. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب یہ ذرا فرمائیں کہ آپ تو ان واقعات کے یعنی شاہد ہوں گے, 1971 والے جب حالات پیدا ہوئے تو کچھ لوگ اس کو موازنہ کر رہے ہیں آج کل کے حالات کا. پہلے آپ سیاسی انتشار پیدا کریں, اس کے بعد پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کریں, اور پھر جو دشمن ہے وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک چلا جائے. تو آپ کے خیال میں کوئی ریزمبلنس ہے آج کل جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, ریزمبلنس اور طرح کی تو ہو سکتی ہے, کیونکہ جو حالات مشرقی پاکستان ایکس مشرقی پاکستان بھی بنگلہ دیش اور یہاں مغربی پاکستان کے تھے, وہ تو دیکھیں دو ٹکڑے تھے زمین کے جو کہ 1000 میل جن میں فرق تھا, درمیان میں دشمن تھا, اور عرصہ دراز سے اس نے کام کیا اور وہاں اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں انگریس کیا, پھر ایک پولیٹیکل پارٹی, وہ ایک لمبا معاملہ ہے. تو ایسے مماثلت نہیں ہے, خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بنگلہ دیش والے حالات یہاں پیدا ہو جائیں گے, اس لیے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی, اور جڑے ہوئے ہیں اپنے افواج کے ساتھ بھی. وہ تو وہاں پر تو 98% لوگ فوج کے خلاف ہو گئے تھے اور مغربی پاکستان کی پارٹیز کے خلاف ہو گئے تھے. وہ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہاں پر بھی ایسے لوگ ہیں جو ڈپرائیڈ فیل کرتے ہیں, جو لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں, وہ اتنے بہت زیادہ نہیں ہیں. ان کا کوئی نہ کوئی سد باب کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ بیانیہ درست ہے یا غلط ہے, اس میں دیکھیں پرسیپشنز جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں. جنرل صاحب ایک سوال, ابھی آپ نے اپنا پہلے سوال کا جواب شروع کرنے سے کہا کہ فوج کی اصل طاقت عوام ہوتی ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں اس کے سٹیج سے جو ایک اینٹی آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا اداروں کے خلاف جو ایک بیانیہ نشر ہو رہا ہے, تو جو سامنے ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں یا ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اس کا کیا پھر اثر لیں گے؟ جی یہ بات تو درست ہے. اس کا تو میں نے شروع میں ہی ذکر کیا تھا کہ یہ جب آپ سپورٹ الگ کرنے کی کوشش کریں تو, لیکن اس میں یہ کہ دوسری ایک اچھی خاصی وزن والی حکومت بھی تو موجود ہے نا, ان کے پیچھے بھی تو لوگ ہی ہیں نا, وہ بھی تو ووٹ لے کر آئے ہیں, وہ بغیر ووٹوں کے تو نہیں ادھر بیٹھے ہوئے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سچویشن ایسی تھی کہ اس میں 98% عوام جو تھے وہ متنفر ہو چکے تھے, نہ صرف یہ کہ فوج سے بلکہ پورے نظام سے اور ہر چیز سے. اب میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے, چاہے یہ ان کا بیانیہ درست ہے یا غلط ہے, اس کو ایک طرف رکھیں. شیرازی صاحب یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بیانیہ درست نہیں ہے, شاید وہ خود بھی کنونس نہیں ہے, لیکن اس بیانیے نے بہت کامیابی کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو ان کے پیچھے وہ لگ گئے ہیں. آپ ان کے اگر جلسے دیکھیں تو وہ بہت بڑے بڑے جلسے ہیں. مطلب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ کوئی چھوٹے جلسے ہیں یا لوگ ان کے ساتھ آئے نہیں, جس کا یہ مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد نے یہ بیانیہ بائے کر لی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس یہ جو فالنگ ہے اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ نکل گئے ہیں, عمران صاحب آپ کے خیال میں یہ بیانیہ درست ہے؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں تو یہ اس چیز کا قائل ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے,
اور یہ بادی نظر میں کہہ دینا کہ یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ کیونکہ دو تین باتیں ہیں، آپ کو ہسٹری کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، آپ کو انٹرنیشنل پالیٹکس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، آپ کو یہاں کے حالات کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، تب جا کے تو بڑی اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم اس میں ایک کمیشن بنائیں گے، لیکن کمیشن ایسا ہونا چاہیے جس کو پی ٹی آئی بھی لیکن مانے۔ جنرل صاحب مجھے ایک بات بتائیں، ایک آسان لفظوں میں ایک بات ہے، رانا صاحب آپ بھی اس پہ اظہار خیال کیجئے گا، آپ اگر ٹھیک ہے آپ نے کہا تحقیقات ہونی چاہیے، وزیر اعظم صاحب نے بھی بات کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، پچھلی حکومت بھی کہہ رہی تھی اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، آپ کے سامنے کوسچن کیا ہے؟ جو بیانیہ ہے اگر اس کو اس سوال کے ساتھ اگر آپ ملا کے دیکھیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو افواج ہے اس کا سپہ سالار جو ہے وہ ایک بیرونی سازش میں ملوث ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہی کتنا خطرناک ہے اگر آپ اس بیانیے کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے تو۔ نہیں بالکل اس کے ساتھ میں بالکل نہیں جوڑی، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ نہ تو فوج اس میں ملوث ہے، نہ اس کا سربراہ اس میں ملوث ہے، لیکن اور ضروری نہیں کہ جن لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے وہ ملوث ہوں، خدا نہ خواستہ ہمارے بڑے بڑے پولیٹیشین اس میں ملوث ہوں، اس کو بھی میں نہیں مانتا، لیکن آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیا واقعی امریکہ جو ہے وہ بدلتا ہے رجیمز کے؟ نہیں بدلتا ہے، یا امریکہ کے جہاں انٹرسٹ ہوتے ہیں وہاں وہ کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، وہ کیسے کرتا ہے، کیا یا نہیں کیا، کیونکہ یہ صرف مراسلے کی بات نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ہسٹری کی بات بھی ہے، یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات بھی ہے، یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے، یہ تحقیقات صرف اس ایک کاغذ پر نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس بات سے بالکل ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ جو کلیدی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا جو ہمارے بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان میں سے کوئی غدار نہیں ہے، اور کسی کو یہ بات کہنے کا حق بھی نہیں ہے کہ کسی کو کہے کہ وہ دشمن کے ساتھ مل گیا ہے یا وہ سازش کا حصہ ہے، یہ بہت خطرناک بیانی ہے۔ بالکل ٹھیک، رانا صاحب یور ٹیک آن دس۔ جی میں بڑے ادب کے ساتھ افتخار شراری صاحب نے ایک بات کی ہے کہ پیچھے بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہیں عدالتی فیصلوں کو کرٹیسائز کرتی رہی، بات یہ جو فیصلے جینوئن نہیں ہوں گے وہ تو کرٹیسائز ہوں گے۔ کیا میں افتخار شراری صاحب ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، کیا میں جسٹس منیر کا فیصلہ مان لوں جو مولوی کبیر الدین کے کیس میں کیا تھا اس نے؟ کیا میں اس کا شیخ جو تھے انوار الحق کا جو بھٹو کی ایکسیکیوشن کی تھی اس کا فیصلہ مان لوں؟ کیا میں ان کا فیصلہ مان لوں جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کو سنگل ہینڈڈلی جو ہے آئین امینڈمنٹ کرنے کی اختیار دیا تھا؟ اور کیسے میں مان لوں جو میاں نواز شریف کا فیصلہ ڈسکوالیفیکیشن کا ہوا تھا کہ 2000 درہم پہ یا 2000 درہم پہ سارے نظام کو چلتا کیا؟ اس لیے اس میں ضروری ہے دیکھنا کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ اس کو ایمانداری کے ساتھ کیا جائے، اس میں کوئی پارشیلٹی نہ ہو تو لوگ مان لیں گے۔ اگر اس میں پارشیلٹی ہوگی، جیسے میں نے 4 فیصلوں اور بھی ہیں فیصلے 4 فیصلوں کا ذکر کیا ہے، کوئی آدمی بھی ان فیصلوں کو نہیں مانے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ جب اب صورتحال جو پیدا ہوئی جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، مین اسٹیک ہولڈر، وہ لگتا ہے کہ آئین کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم آئین کے مطابق چلیں۔ ابھی آپ نے ایک اپریہنشن ظاہر کی، جنرل صاحب نے بھی اس کے اوپر کچھ فرمایا، میں سمجھتا ہوں بڑا کلیئر اور بڑا ٹھوس ڈفرینس ہے ایسٹ پاکستان کی سچویشن اور آپ کی سچویشن۔ ایسٹ پاکستان میں فوج کے چیف جو تھے وہ سربراہ مملکت تھے اور فوج اقتدار میں انوالو، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ریئیکشن بھی جنریٹ ہوا، اور وہ چیف صاحب کہتے تھے کہ میں نے رہنا ہے، میں نے کوئی ڈیموکریٹک لیڈر کو اختیار نہیں دینا، تو یہ ریئیکشن بلڈ اپ ہوتے ہوتے یہ ڈیزاسٹر ہوا۔ رانا صاحب آپ کی آواز، میری بات میں بات مکمل کر رہا ہوں، بات یہ ہے بلکہ فوج نے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے مداخلت نہیں کرنی، ول بی ایکٹیویٹڈ۔ اب یہ جو بات کرتے ہیں یہ بیانیہ کیوں مجھے نکالا تو آپ نے اس لیے کیا ہے کہ آپ کی پرفارمنس نہیں کی، یور پرفارمنس واز کاؤنٹر پروڈکٹیو، نہ آپ نے غریبوں کا کام کیا، نہ بھوک کو ختم کیا، نہ آپ نے لوگوں کو روزگار دیا، نہ آپ نے مینج کیا، نہ آپ نے فورن افیئرس کو مینج کیا۔ اٹ واز اے ٹوٹل فیلئر۔ تو اس کا رزلٹ یہ ہونا ہی ہونا تھا۔ اپنی ناکامیوں کو دوسرے کے اوپر تھوپنا، اچھا وہ طرح طرح کے بہانے ڈھونڈنا، تھوڑا سا موضوع سے ہٹ جائیں گے، لیکن آپ نے اگر کہا ٹوٹل فیلئر تو ایک سوال یہ ضرور بنتا ہے بیفور آئی ٹیک دا بریک کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تحریک انصاف والے یہ بیسیکلی آرگومنٹ دیتے ہیں، رانا صاحب کوئکلی اس پہ رسپونڈ کیجئے گا، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمارا اتنا ہی بڑا فیلئر تھا، لوگ ہم سے نفرت کرتے تھے یا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ جو آج کل ہمارے جلسوں میں لوگ نظر آ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ وہ یہ سوال کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس پہ آپ رسپونڈ کر دیں۔
देखो लोगों को मिस गाइड किया है वक्ती तौर पे, लेकिन जैसे जनरल साहब ने अभी फरमाया जो दूसरी पार्टीज वो लावारिस हैं। क्या नून लीग की कोई सपोर्ट नहीं है, जो सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ पंजाब में भी, अदरवाइज भी पीपल्स पार्टी की कोई सपोर्ट नहीं है, बाकी जो इनके एलाइज हैं उनकी कोई सपोर्ट नहीं है। ये चूँकि उन्होंने पहले जलसे कर लिए, अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जब इसका जवाब आएगा, जवाब गज़ल सड़कों के ऊपर और अदरवाइज भी, तो आपको खुद ब खुद ये सारे का सारा उकदा हल होता नजर आएगा कि ये नहीं कि they'll take away the cake और they'll trample everything, they cannot trample anything। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि ये वो सूरत हाल नहीं है कि कोई पॉलिटिकल फोर्स ही नहीं है आगे, बड़ी तकड़ी फोर्सेस हैं पॉलिटिकल फोर्सेस। वेरी राइट। राणा साहब वापस आता हूँ आपकी जानिब। इफ्तिखार साहब, ये तो एक बज़ाहिर हकीकत नज़र आ रही है कि इस वक्त हम एक तकसीम का शिकार हैं, मीडिया तकसीम का शिकार है, आपकी सोसाइटी तकसीम का शिकार है, और तकसीम ऐसी है कि आप दलील से बात करने को तैयार नहीं हैं, और आप कहीं भी बैठ के अगर बहस शुरू कर दें एक नून लीग और एक तहरीक इंसाफ का हामी, तो थोड़ी देर बाद जो है बात गालम गलाश तक पहुंच जाती है। ये कैसे ठीक हो सकता है, और इस बात तक पहुंचाने में पहले ये बताएं किरदार किसका है? मेरे ख्याल में सियासतदानों को इसमें लीड लेनी पड़ेगी, और बुनियादी तौर पे शहजाद जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं वो पॉलिटिकल फोरम के ऊपर ही आप एड्रेस करेंगे तो तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। राना साहब फरमा रहे थे ना कि अदलिया के कुछ फ़ैसलों पे ज़रूर तनकीद करनी चाहिए, कुछ ऐसे फ़ैसले हैं कि जो अदलिया की तारीख के स्याह बाब के तौर पे तस्वर होते हैं, और नज़रिया ज़रूरत हो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़ैसला हो या बाकी हों। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि वो जो हवाला दे रहे थे कि जिस अदलिया ने जनरल मुशर्रफ को आइन में हर तरह की तरामीम का इख्तियार दिया और उनके इक़्तिदार को लेजिटिमाइज़ किया, बाद में वो इफ्तिखार चौधरी साहब उसी बेंच का हिस्सा थे ना, तो उस इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए तारीख मैंने तो नहीं चलाई, आपने तो नहीं चलाई, मियाँ नवाज शरीफ ने चलाई। मियाँ नवाज शरीफ से एक बहुत बड़ा जलसा, एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ आए और एक इत्तेहादी हुकूमत को उन्होंने छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल में सियासतदानों को थोड़ा सा विजडम का मुजाहरा करना चाहिए कि जब आप एक असूल तय कर लें कि हमने इदारों को सियासत से बाहर रखना है, तो फिर उनको खींच के लाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इससे पहले ये अपोजिशन अगर इमरान खान की हुकूमत को सिलेक्टेड कहती रही है, तो सिलेक्टेड से मुराद क्या थी इनकी? यकीनी तौर पे उस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को इशारा इनकी तरफ था ना। तो मैं समझता हूँ कि जब आप इस इमेच्योरिटी के साथ चलेंगे तो फिर एक तो ये है कि आप जो अपने लिए जो आपने स्पेस आपको दी गई है वो स्पेस आप खो देंगे, और साथ में अब इदारों को मौका फराहम करेंगे कि वो पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करें। अब ये देखें ना, ये जो तहरीक आदम एतमाद आई उसके बाद हुआ क्या, अदलिया ने सो मोटो लिया, मामला वहाँ पे गया, स्पीकर के जो फैसला था उसको स्ट्राइक डाउन किया गया, उसके बाद वहाँ से डायरेक्शंस आई। तो मैं समझता हूँ कि जब आप इस तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप करेंगे तो आप मौका फराहम करते हैं इदारों को कि वो आएँ और इंटरवीन करें और सारे मामलात को अपने हाथ में ले लें। और साथ में जो इस वक्त तनकीद हो रही है, आपने मुल्क के अंदर शहजाद कितनी फॉल्ट लाइन्स आपने क्रिएट कर दी हैं। इस मुल्क के अंदर सेक्टेरियन डिवाइड है, लिंग्विस्टिक डिवाइड है, आपसे कबायली कहीं नाराज़ बैठे हैं, बलोच आपसे नाराज़ बैठे हैं, क्या कुछ इस मुल्क के अंदर। और इस सूरत हाल के अंदर अगर आप इदारों को भी डिस्प्यूटेड कर देंगे तो नतीजा क्या होगा? जो एक्सटर्नल आपके खिलाफ एफर्ट्स हो रही हैं वो इंटेंसिफाई हो जाएंगी, वो आपको और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप तो सवाल जो मेरा था आपसे वो ये कि पीपल्स पार्टी वाले एक प्राइड फील करते थे, क्रेडिट लेते थे कि जो बेनज़ीर भुट्टो हैं वो चारों सूबों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और चार सूबों की जंजीर एक बड़ा मशहूर नारा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने ये क्रेडिट लेना शुरू किया कि इमरान खान ऐसी एक बाइंडिंग फोर्स है, चाहे केपी हो, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध हो, वहाँ पे इमरान खान यकसा मकबूल हैं। तो ये तो एक सोर्स ऑफ यूनिटी होनी चाहिए थी, ये डिसयूनिटी कैसे बन गई? मेरा ख्याल में अगेन प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है, आपने पिछले 3.25 साल का जो कंडक्ट पीटीआई का देखा है, गोया को सोलो फ्लाइट में गए, पार्लिमान को पार्लिमान नहीं समझा, पार्लिमान में बैठी बाकी जमातों को जो पब्लिक मैंडेट लेके आई उनको एंगेज किया गया है। इस मुल्क के अंदर तारीखी ऑर्डिनेंसेस आए हैं जिनके ज़रिए आपने निज़ाम हुकूमत चलाने की कोशिश की है, उसके बाद जॉइंट सिटिंग्स के थ्रू आपने कानून साजी की है, किसी एक सियासी जमात को आपने एंगेज नहीं किया। तो मैं हैरान होता हूँ कि जब आप सियासी जमातों को एंगेज किए बगैर चलेंगे तो फिर यही सूरत हाल बनेगी ना। अगर आपने किया होता तो शायद ये जो पॉलिटिकल इशू है बना था एक क्राइसिस, इसको आप सियासी जमातों को एंगेज करके हल कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। नतीजा आपके सामने, इसके मुल्क के अंदर एक नई तारीख रकम हुई है कि वो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो तहरीक आदम एतमाद के थ्रू
گھر گئے ہیں. اس معاملے کو روکا جا سکتا تھا لیکن آپ نے نہیں روکا. آپ نے نہیں روکا. تو کنڈکٹ آپ بھی وہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عقل کل ہیں, اس ملک کے کسٹوڈین آپ ہیں, اس ملک کو آپ چلا سکتے ہیں, اور باقی لوگ اگر پبلک مینڈیٹ لے کے بھی آئے ہیں تو آپ ان کو نگیٹ کر رہے ہیں, ان کو اگنور کر رہے ہیں. اگر اگنور کرنے والی پالیسی جاری رکھیں گے تو پھر کرائسس آن رہیں گے اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. ویری رائٹ. جنرل صاحب, جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور اس میں بہت سے سوالوں کے جواب دیے اور واضح طور پہ کہا, اور ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جب بات کر رہے تھے سو وہ چیف آف آرمی سٹاف سے لے کے فوج کے ہر جوان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے میڈیا میں, تب انہوں نے جب ایکسپلین کر دیا آخر وہ کیا ایسا اور کریں کہ ان کو یقین آ جائے کہ ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. پھر ایک بیان بھی دینا پڑا کہ کس طریقے سے فوج کو دوبارہ ڈریگ کرنے کی اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کو جو ہے الزام عائد کیا جا رہا ہے. آخر پھر کیا کیا جائے, کس طریقے سے کنونس کریں آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیں, میں نے آپ کو یہ شروع میں ہی کہا تھا کہ اس کے لیے تو ٹائم لگے گا, اس لیے کہ جو تاریخ ہے وہ اس نے جو عادت ڈالی ہے اور جو یقین کو ذرا دھچکا پہنچایا ہے, تو اس میں ذرا ٹائم لگے گا. فوج کو یہ اس قسم کا اپنا رویہ آگے تک جو نا ہمیشہ کے لیے یہ رکھنا پڑے گا, تب جا کے بات ہوگی. لیکن میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے, میں اس پر لکھتا بھی رہا ہوں, میں کہتا رہا ہوں کہ سسٹم ریسیٹ, اور میں کہتا رہا ہوں سب لوگ ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں. ابھی فوج تو ایک قدم پیچھے ہٹ گئی ہے. ابھی اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے اندر جمہوریت لے کر آئیں, اس موروثیت سے جان چھڑائیں, اور اس کے علاوہ جو سپیریئر جوڈیشری ہے وہ بھی یہ جو لیٹرل انٹریز ہیں اس سے توبہ کرے, اور نیچے کاڈر کے ججز کو لے کر آئے, اور جو میڈیا ہے وہ بھی یہ جو لین دین والے معاملے ہیں اور یہ سائڈیں لینے والی بات ہے اس کے بجائے حق کے لیے کھڑا ہو اور ذمہ داری قبول کرے کہ اگر ہم کوئی غلط بات کریں تو ہم ذمہ دار ہیں. یہ جب تک سب لوگ ایک ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہونے کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج نے ایک انیشیٹو لیا ہے, اس انیشیٹو کے رسپانس میں اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی, باقی اداروں کو بھی, اور میڈیا کو بھی, تب جا کے بات یہ آگے چلے گی. ورنہ یہ اسی طریقے سے معاملات ملیا میٹ ہوتے رہیں گے. ہوگا کیا, عوام کا جو اعتبار ہے اس نظام کے اوپر اور ان پارٹیوں کے اوپر یہ اٹھتا چلا جائے گا, کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے, یہ جو سارے جھگڑے ہو رہے ہیں اس کے اندر عوام کے لیے کیا ہے. ان کو تو ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, بہت بری کارکردگی تھی 3.5 سال تک 4 سال تک پی ٹی آئی کی, دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی اگلے 1 سال میں کیا کارکردگی ہوتی ہے. میں آپ کو یہ آج بتا دیتا ہوں کہ اس قسم کی مخلوط حکومت کبھی ڈیلیور نہیں کر سکتی, کیونکہ یہاں پر ایک مربوط ڈائریکشن نہیں ہوتی. اور یہ آپ میری بات یاد رکھیے گا, اور سال کے بعد دوبارہ مجھے بلا لیجیے گا, مشہور صاحب کو بلا لیجیے گا, شرازی صاحب کو بلا لیجیے گا کہ میں نے یہ جو بات کی تھی کس بنیاد پہ کی تھی. کچھ نہیں ملنے کا عوام کو, یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی لڑتے رہیں گے, مشکل سے اپنے مسائل حل کرتے رہیں گے کہ مجھے یہ دے دو اور اس کو یہ دے دو. تو یہ ایسے چلے گا, اور اللہ نہ کرے کہ عوام کا بالکل اعتماد اٹھ جائے اس سسٹم سے, ان سیاستدانوں سے, پھر کام بہت خراب ہو جائے. رانا صاحب کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں گے بیفور آئی ٹیک دا بریک؟ جی بالکل. مجھے اجازت دیں کہ ابھی شرازی صاحب نے بات کی کہ جی وہ پہلے بھی الزامات لگتے رہے ہیں. جنرل صاحب نے بھی انڈیکیٹ کیا کہ الزامات ہوتے تھے, اس کا کوئی سبسٹنس بھی ہوتا تھا. میں شرازی صاحب سے عرض کروں گا بڑے ادب کے ساتھ, جسٹس شوکت صدیقی کا فیصلہ پڑھ لیں اور قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ پڑھ لیں, تو اس وجہ سے اس کے کوئی نتائج تو نکلتے ہیں. نیگیٹو کام ہوگا تو نیگیٹو نتائج نکلیں گے. یہ جو فکر مندی ہے بالکل صحیح ہے سب دوستوں کی کہ ایک کنسنسس پہ آنا چاہیے, لیکن یہ جو ڈسینٹنگ پارٹیز ہیں ان میں سے بہت ساری پارٹی تو ایسی تھیں جو پاکستان کی ایگزسٹنس کے خلاف تھیں, یہ ساری کٹی ہوئی ہیں. دس از اے مینیفیسٹیشن آف یونٹی ان ڈائیورسٹی. بہت ساری دنیا میں کولیشن گورنمنٹس چلتی ہیں, کوئی ایبسولوٹ پاور ایک پارٹی کے پاس نہیں ہوتی. کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل ٹوٹلی فیلئر ہو جائے گی. یہ چلو جنرل صاحب نے پریڈکٹ کیا ہے, اللہ کرے ایسا نہ ہو, رزلٹ اس کے بالکل کانٹریری آئے, لیکن میں آئی سی سم لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل, کیونکہ جو پرائم منسٹر ہے وہ ایک ڈلیورر ہے, وہ محنت کرتا ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ سارے یہ ڈفرینسز اس طرح پھیل جائیں گے کہ سارے کا سارا معاملہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا. لیٹس سی, بٹ انشاءاللہ if hopes are dupes, fears may be liars. انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ اینڈ ہوگا. صاحب ایک وقفہ لینا ہے,
ایک وقفہ لینا ہے ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو اپنے مہمانوں سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے یہ سیاسی جو ہم آہنگی ہے یہ پیدا کی جا سکتی ہے، تحریک انصاف کو کس طریقے سے انگیج کیا جا سکتا ہے، کیا آج کل کے حالات میں یہ ممکن ہے بھی یا نہیں، اس پر گفتگو کریں گے وقفے کے بعد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، بات کر رہے تھے پاک فوج کے خلاف آج کل جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اور مختلف ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ افتخار شیرازی صاحب، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب اور سینیٹر رانا مقبول احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیرازی صاحب، اب تو بات ہو گئی کس نے کیا کہا، کیا ہوا، تاریخ میں کیا ہوا، اب لیکن دیکھنا تو آگے کا ہے ہمیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی صورت یہ معاملہ حل کیا جا سکتا ہے، کیا اس کا یہ حل ہے کہ سخت قانونی کارروائی کی جائے اور قانون کے کٹہرے میں لے کے آیا جائے، جو قصوروار اس کو سزا دی جائے؟ میں یہ اس
فرق جو ٹرینڈز اور یہ صحیح، جو الزامات لگ رہے ہیں، یا یہ کہ آپس میں بیٹھ کے سیاسی طور پر تحمل کے ساتھ ان معاملات کو حل کر لیا جائے؟ میرے خیال میں قانون کا استعمال تو کوئی درست فیصلہ ہرگز نہیں ہوگا. اگین پھر آپ دوسرے شخص کے لیے ایک سپیس بنائیں گے اور یہی تاثر جائے گا. دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے، ایک شخص نے اگر قانون توڑا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. نہیں، لیکن پھر یہ کہ ماضی میں بھی آپ کو جانا پڑے گا، صرف یہی نہیں، اس سے پہلے بہت سارے لوگ اگر ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا تو میرے خیال میں پھر بات بہت دور تک جائے گی. لیکن جو آپ بات بریک سے پہلے بھی کر رہے تھے نا کہ اس معاملے کو اب سیٹل کیسے کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں میں کہیں نہ کہیں ریئلائزیشن تو ہے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو ایک ڈاکومنٹ بنا تھا، میرے خیال میں سیاستدانوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ اس ملک کے اندر اگر حقیقی جمہوریت لے کے آنی ہے اور پارلیمان کو وہ مقام دینا ہے کہ جو ہونا چاہیے اور پارلیمان کو بااختیار کرنا ہے، تو سیاستدانوں کو کچھ ایسے فیصلے کرنے چاہیے کہ جس سے دیگر اداروں کو سیاست میں انٹروین کرنے کا موقع نہ ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریئلائزیشن کے حد تک تو ضرور ہے، لیکن نہیں، آپ نہیں سمجھتے اب یہ آئیڈیل ٹائم ہے اگر جو ماضی میں ادارہ جس کی انٹرونشن رہی ہے وہ خود کہتا ہے بھائی ہمیں دور رکھیں سیاست سے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا موقع کون سا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے سیاسی ہمیں رویے بھی اپنے درست کرنے چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سیاست کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اقتدار حاصل کرنا ہے اور جب تک میں اقتدار میں ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور جب میں چلا جاؤں تو پھر سب برائیاں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی، تو پھر چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. وہ نون لیگ ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور جماعت ہو، اگر آپ اقتدار میں اور آپ کو سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے تو اپوزیشن میں بھی آپ کو چیزیں ٹھیک نظر آنی چاہیے، اور اگر چیزیں نہیں ٹھیک تو پھر آپ کو اقتدار میں بھی ٹھیک نہیں نظر آنی چاہیے. تو اگر یہ سوچ آپ اپنائیں گے تو تب جا کے چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ پچھلے 4.25 برسوں میں اپوزیشن نے کیا شور مچائے کہ نیب کے ادارے کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے استعمال کیا جا رہا ہے. ایسے ہی تھا کہ نہیں تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کے پاس اقتدار تھا 2008 سے لے کے 2018 تک، یہ سیاسی جماعت اس ادارے کو ٹھیک کیوں نہیں کر سکی؟ تو ان کو اپنے گریبانوں میں بھی شہزاد جھانکنا چاہیے. جب آپ کو موقع ملتا ہے، شہزادی صاحب ایک ویری کوئکلی ماضی کی باتیں کریں گے، 4 باتیں میں بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں، لیکن ماضی میں اب جانے کا کتنا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے ماضی میں چلے گئے، اپنے آپ کو ہم نے جو ہے جتنا کوسنا تھا کوس لیا، لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ نے اگر یہ بات لے کے چلنی ہے کہ میرے خلاف واقعی ایک سازش ہوئی ہے، اگر آپ اسمبلی میں ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں تو اپوزیشن والے اس لیے قابل قبول ہیں، اگر آپ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو وہی لوگ جو قابل قبول تھے وہ ڈاکو بن جاتے ہیں کہ ان ڈاکوؤں کے ساتھ میں نے اسمبلی میں نہیں بیٹھنا. تو آپ جب سسٹم کو اس طرح ڈی ریل یا سابوٹاج کر رہے ہیں تو پھر آپ کیسے بیٹھیں گے میز پہ؟ کون سا تصفیہ کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ درست کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں پولیٹیکل گینز کے لیے سچویشن کو اتنا زیادہ کنفیوز نہیں کر دینا چاہیے کہ جس سے ملک کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو جائیں. ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے سے ہچکچاتے کیوں ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں آپ. وہی ہے، اس کے لیے سارے پولیٹیکل موٹیوز ہیں، سیاسی مقاصد کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور سیاسی جو مقصد بنیادی طور پہ ہے وہ اقتدار کا حصول ہے، اور اس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف حکومت وقت بھی اس معاملے کو بڑے آسان طریقے سے سلجھا سکتی تھی. وہ سفیر کہ جنہوں نے یہ مراسلہ بھیجا تھا اس ملک کے اندر، کیا سفیر میڈیا سے ٹاک نہیں کرتے؟ چاہیے تھا کہ ان کو بٹھاتے اور بتاتے کہ کیا واقعی اس مراسلے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی سازش ہو رہی ہے، اور اس بنیاد پہ کنونس کر لیتے عوام کو بھی، اس ملک کے کچھ تاثرات تھے جو مراسلے کی شکل میں بیان کیے. سچویشن اتنی زیادہ کنفیوز اور کمپلیکس نہ ہوتی. جنرل صاحب یہ بتائیں اب اس کو حل کی طرف اگر یہ معاملے کو لے کے جانا ہے تو کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے؟ کہ ایک جو شیرازی صاحب کا تجزیہ ہے کہ اگر آپ اقتدار کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی امید رکھنی نہیں چاہیے کہ آپ بیٹھ کے کوئی دلیل سن بھی لیں گے اور اس پر عمل بھی کر لیں گے. میرا یہ خیال یہ ہے کہ جیسے رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے انگیج نہیں کیا اپوزیشن کو، تو اب موقع ہے پی ڈی ایم کے لیے کہ وہ انگیج کریں پی ٹی آئی کو اور کنونس کریں کسی طریقے سے کہ اپنے اراکین کو واپس لے کر آئیں. ابھی تک ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے ہیں. بجٹ کے لیے ساتھ بیٹھیں، اپوز کرنا ہے اپوز کریں، مدد کرنی ہے مدد کریں. اور اس کے بعد میرے زیادہ کوئی شعور نہیں ہے سیاسی شعور، لیکن میں صرف بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے کڑواہٹیں ذرا کم کریں، بجٹ مل کر پاس کریں. اس کے بعد فیصلہ کریں کہ یہ نومبر کا جو ایک امپورٹنٹ مہینہ ہے اس سے پہلے انتخابات آپ نے کروانے ہیں تاکہ فریش مینڈیٹ والا جو بھی وزیر اعظم ہے وہ مقرر کرے نیکسٹ چیف کو، یا اسی طریقے سے کنٹروورشل معاملات جو ہیں ان کو آگے لے کے چلایا جائے. یہ ان کے آپس کے سوچنے کی بات ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے لیے بھی، کیونکہ وہ ڈلیور نہیں کر پائیں گے، ان کے حق میں ہے کہ وہ انتخابات کر لیں بجٹ کے بعد. اور پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے یہ چیزیں ڈیفیوز ہو سکتی ہیں، کلیش سے بچنا چاہیے.
بالکل ٹھیک. اور یہ آپس میں انگیجمنٹ جو ہے اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور واپس لانے کی کوشش کرنی چاہیے عمران خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور ساتھ بیٹھیں ایوانوں میں. یہ بڑی اہم بات کی آپ نے جنرل صاحب. رانا صاحب فائنلی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی مفاد میں ہے کہ تحریک انصاف کو واپس لے آیا جائے, انہیں کنونس کر لیا جائے کہ آپ سسٹم کو جو سابوٹاج کرنے کی کوشش میں چلے ہیں اس سے بہتر ہے کہ سسٹم کا حصہ بن کے آپ اپنا کام کریں اور آگے آپ اقتدار بھی حاصل کر سکتے ہیں الیکشن کے نتیجے میں؟ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. میں اپنی پارٹی تک آج ہی پہنچاؤں گا کہ وہ ایک کمیونیکیشن کریں, لیکن ایک ہولسٹک اپروچ کے علاوہ, آواز واپس آ رہی ہے, علاوہ ایک سیگمنٹ جو ہے نا جی وہ ہے میڈیا. میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. اب جب حدیں کراس کی ہمارے دوستوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کے, جو آج تک صدیوں میں یہ واقعہ نہیں ہوا جو واقعہ انہوں نے کیا, تو اب میڈیا میں جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, میں نہیں کہتا کہ ان کو کنڈیم کریں, لیکن ان کو سمجھائیں ضرور, ایک فضا ضرور بنائیں کہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے اپنی جانوں پہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے. وہ جہاں علامہ نے کہا تھا نا روضہ رسول کے بارے میں کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ میں آئیں جنید بایزید اینجا. ادب گاہ ہے زمین کے اوپر, آسمان کے نیچے, لیکن عرش سے زیادہ نازک ہے. یہاں باجزید بستامی اور جنید بغدادی جیسے ولی جو ہیں اپنا سانس بند کر کے آتے ہیں. وہاں جا کے انہوں نے جو کیا, ان کو سمجھانا تو چاہیے نا ہمارے میڈیا کے دوستوں کو کہ ایسی حرکات نہ کریں. میڈیا آپ کی بات بڑی صالح ہے, اعلیٰ ہے, جنرل صاحب کی بھی اور شرازی صاحب کی بھی وقت پہ. یہ بڑی اچھی بات ہے, حکومت وقت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بڑی اچھی بات ہے جی, حکومت وقت پر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہیں, الزامات لگا رہے ہیں, لیکن حکومت کو بھی ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. انہیں معاملات ٹھیک کرنے پڑتے ہیں, سلجھانے پڑتے ہیں. اپوزیشن کا کام ہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح حکومت کے لیے چیلنجز پیدا کرے. آپ کیسے اس کو نکلنے جا رہے ہیں کہ رابطہ کر رہے ہیں, کوئی کیا ہے یا کریں گے, کیا کوئی ارادہ رکھتے ہیں اس کا؟ نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا میں نے آج ہی اپنی پارٹی کی کمانڈ کو یہ بات پہنچاؤں گا کہ چند دانا آدمی میں اس میں شامل نہیں ہیں, آپ تینوں شامل ہیں. ان کا یہ مشورہ تھا, اس کے اوپر آپ عمل کریں اور ایک جسٹس ضرور کریں, لیٹر لکھیں, کمیونیکیشن کریں, ایمسری بھیجیں, ان کو کہیں کہ بس کرو آپ. اچھا, آپ ایک دفعہ یہ بھی بات ہو رہی ہے, چلیں ہم مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. تھوڑا سا اس کو خالی بس ون لائنر ایکسپلین کر دیں کہ بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ اگر تحریک انصاف کے سربراہ نے قانون توڑا ہے تو ایک حل یہ بھی ہے کہ ان کو اس قانون توڑنے کی پاداش میں گرفتار کر کے ان کو جو ان کے خلاف مقدمہ چلائیں, یہ معاملہ خود ہی فزل آؤٹ ہو جائے گا. یہ بھی ایک سوچ ہے. نہیں, یہ تو ایک الگ بات ہے نا, یہ تو ایگزیکٹو سائڈ پہ ہے نا, انفورسمنٹ کی سائڈ پہ ہے نا. ہم تو جو آپ بات کر رہے تھے اور جس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ پرسویشن سے اور صلح صفائی سے اگر کوئی معاملات حل ہو جائیں, غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں. آپ کے خیال میں میں آپ کا تجزیہ جاننا چاہتا ہوں, آپ کے پاس اگر سر آپشن ہو, رانا صاحب آپ مطلب بہت سینئر ہیں, کہ پرسویشن اور انفورسمنٹ میں سے آپ کا کیا انتخاب ہوگا؟ نہیں, میں تو پرسویشن کے حق میں جاؤں گا. اگر پرسویٹ نہ کر سکے تو then there is no choice left. ویری رائٹ, بہت شکریہ کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ, ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. افتخار شرائعی صاحب تھینک یو سو مچ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.